محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عربی سیکھیں، قرآن سمجھیں اس کورس کا سبق نمبر 21 کا 21 کا اے والا پارٹ سیکھنے جا رہے ہیں۔ اور آج کے سبق میں ہم قرآن کی مشہور سورت الماعون سیکھنے جا رہے ہیں۔ اس کا لفظی محاوری ترجمہ، اس کا مطلب، اس کی تشریح اور اس کے ایک ایک لفظ کو ہم آج ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں گے۔ اس صورت میں معاشرے میں پائی جانے والی 6 بری صفات کا تذکرہ کیا گیا، ان افراد کا تذکرہ کیا گیا جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، جن کے اندر برے اخلاق پائے جاتے ہیں، جو خود غرض ہیں، سیلفش ہیں۔ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہم نے اس صورت کو اس انداز میں پڑھنا ہے کہ یہ چیزیں اگر ہمارے معاشرے میں، ہماری ذات میں، ہمارے اندر، ہمارے گھر میں اگر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں ان کی اصلاح کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، جن بری صفات کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس صورت میں نشاندہی کی ہے۔ تو آئیے اب ہم اس صورت کو پڑھتے ہیں۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، تو اس میں جو ہے وہ ہے۔ کا معنی کیا؟ ایک حرف اور آتا ہے سوال کے لیے، اس کا معنی بھی ہوتا ہے کیا، جیسے حل کا معنی بھی کیا۔ آپ پیچھے سیکھ چکے ہیں، حل انت مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں۔ اَرَأَيْتَ، کیا آپ نے دیکھا۔ اور ایتا، اس کا ٹیبل ہم اس سے پہلے والے جو سبق تھا، سبق نمبر 20 کا بی والا پارٹ، اس میں ہم تفصیل کے ساتھ اس کا ٹیبل رآ یرا کا ٹیبل ہم سیکھ چکے ہیں۔ تو وہیں رأیتا معنی آپ نے دیکھا، یہ فعل ماضی ہے، اس میں علامت جو ہے تا، فعلت، تا والی علامت لگی ہے۔ باقی رآ مضارع یرا، اس کا امر اس سے پہلے والی ویڈیو اس کے لیے دیکھیں، مکمل ٹیبل اس کا بنا ہوا ہے۔ ہماری اس سے پہلے والی ویڈیوز یعنی اس سے پہلے والے اسباق اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر جو لائک کا بٹن ہے اس پہ کلک کریں گے، ساتھ میں یہاں پر لکھا ہوا ہے ہمارے چینل کا نام الکتاب گائیڈ آفیشیل، اسے کلک کریں گے تو یہ ہوم پیج آپ کے سامنے کھلے گا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے سبسکرائب، اس پہ کلک کریں گے اور دوبارہ کلک کریں گے، یہ آل کا بٹن ہے بیل آئیکن پر، اس پہ کلک کریں گے تو ہماری ویڈیو آپ تک پہنچے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں دیکھیے، یہاں پر لکھا ہے پلے لسٹ، اس پلے لسٹ پر کلک کریں تو دیکھیے یہاں پر ہر کورس کا ایک فولڈر بنا ہوا ہے اور اس میں اس کورس کی ویڈیوز ترتیب کے ساتھ دی ہوئی ہے۔ جس فولڈر پر بھی آپ کلک کریں گے، جیسے آپ عربی سیکھے ہیں، پارے امن کی ویڈیوز ہیں، نماز کی ویڈیوز ہیں، نورانی قاعدے والی ویڈیوز ہیں، جس فولڈر پر بھی آپ کلک کریں گے تو اس میں ترتیب کے ساتھ آپ کو اس کورس کی ویڈیوز آپ کو ملے۔ الذی اور الذین، یہ بھی ہم کئی بار پیچھے سیکھ چکے ہیں، لیول 1 سے ہم سیکھتے آئے ہیں، سبق نمبر 2، 3 سے سیکھتے آئے ہیں۔ الذین انعمت علیہم، الذین، یہ سینٹنس کے بیچ میں آتا ہے، پچھلے والے جملے کو اور آگے والے جملے کو جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا اس کو جو یکذب، یہ ثلاثی مزید ہے، یہ تو مضارع ہے، تو پتہ ہے آپ کو مضارع، علامت مضارع یا ہے، لیکن یہ 3 حرف سے زائد والا فعل ہے۔ سبق نمبر 23-24 کے بعد یہ بیان بھی شروع ہوگا ثلاثی مزید کا۔ کذب یکذب، اس کا ماضی ہے کذب، اور مضارع یکذب۔ پھر امر بنانے کا کیا طریقہ ہے، اسم فاعل کیا ہے، وہ ہم وہاں پر سیکھیں گے۔ یکذب جو جھٹلاتا ہے، بالدین، دین کا معنی بھی ہم سیکھ چکے ہیں، مالک یوم الدین میں کیا دین کے 2 معنی، ایک معنی دین مذہب، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، ایک نظام، اور دوسرا دین کا معنی بدلہ، اور یہاں مراد ہے بدلہ، جیسے مالک یوم الدین میں ترجمہ ہم نے کیا تھا کہ بدلے کے دن کا مالک۔ اسی طرح کیا آپ نے یہ تعجب کے اظہار کیا جا رہا ہے، اظہار تعجب کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو آخرت کو جھٹلاتا ہے، یعنی اس پر تعجب ہونا چاہیے کہ جس ذات نے اسے پیدا کیا ہے شروع میں، اور وہ ذات کیا انہیں دوبارہ اٹھانے پر، دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتی۔ یہ کفار مکہ کے بارے میں اس سے پہلے والی صورت ہم نے سیکھی، سورۃ الفیل، اسی طریقے سے سورہ قریش، اس میں اللہ رب العزت نے کفار مکہ پر کیے گئے احسانات کا تذکرہ کیا۔ اس میں اس آیت میں اس صفت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ ایسا شخص ہے کہ جسے اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ ایک دن ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ جب انسان کے اندر سے یہ ذمہ داری کا احساس نکل جائے کہ مجھے ایک دن جواب دینا ہے اپنے کیے ہوئے کاموں کا، اگر میں نے غلطی کی تو مجھے جواب دینا پڑے گا، جب یہ خوف نکل جائے انسان کے دل سے، اب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اب وہ کسی پر زیادتی بھی کر سکتا ہے، کسی کا حق بھی کھا سکتا ہے۔ تو یہاں پہلی صفت بتائی گئی کہ یہ بری صفت ہے، انتہائی بری صفت ہے کہ یہ آخرت کا ہی انکار کر رہے ہیں۔ تو کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جھٹلاتا ہے، یعنی جو انکار کر دیتا ہے آخرت کا دن کا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک آنے والے موت کے بعد
جو دن آنے والا ہے، جو بڑی زندگی آنے والی ہے، اس کی جب دعوت دیتے ہیں یہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اب دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے۔ تو فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اب اس میں دوسری بری صفت، انتہائی بری صفت کا تذکرہ کیا گیا۔ پہلی صفت میں بتایا گیا کہ اس کا کنیکشن اپنے خالق و مالک سے بالکل کمزور ہو چکا ہے، تبھی تو اسے احساس نہیں کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ جب یہ احساس اس کے دل سے نکل گیا تو اب یہ اس کے اندر دوسری بری صفت ہے کہ ایک طرف تو اس نے اللہ کے معاملے میں زیادتی کی، اب یہ لوگوں کے معاملات میں بھی زیادتی کرتا ہے، کہ اس کی یہ انتہائی گھٹیا انسان ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي، یہ وہی انسان ہے جو يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ ذَلِكَ معنی وہ، اور یہ مذکر کے لیے آتا ہے، اور مؤنث کے لیے اس میں آپ نے پڑھا ہے تل کا مؤنث کے لیے آتا ہے، یعنی فیمیل کے لیے وہ عورت۔ اولائی کا دونوں کی جمع ہے، یہ دور کا اشارہ ہوتا ہے، اشارہ بعید کے لیے، یہ بھی ہم سبق نمبر 7 سے سیکھتے آئے ہیں۔ تو الذی پیچھے ہم نے سیکھا وہ جو، یدعو کا معنی ہے دع یدعو، یہ جو سبق نمبر اے ہے، اس کا جب بی والا پارٹ آئے گا وہاں ہم یہ سکھائیں گے، اس کو کہتے ہیں فعل مضاعف، یعنی فعل جس میں ایک حرف 2 بار آئے، اس کا ٹیبل، اس کے بنانے کا طریقہ بھی ہم اس کے بعد والے سبق میں انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو دع یدعو معنی دھکا دینا، دعا اس نے دھکا دیا، یدعو وہ دھکا دیتا ہے، جیسے قرآن میں ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن انہیں دھکے دے دے کر کے جہنم کی طرف کھینچ کر لایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کہا دنیا میں اس کی یہ حالت ہے کہ یہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیم کا حق مارتا ہے۔ اور یہ مکے کے ان لیڈروں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، بڑے بڑے دعوے تھے ان کے، لیکن ان کی اخلاقی گراوٹ اتنی زیادہ تھی کہ وہ معاشرے میں جو پسا ہوا طبقہ ہے، پسماندہ طبقہ ہے، کمزور طبقہ ہے، ان پر یہ انتہائی ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے، ان کے حقوق ہڑپ کرتے تھے۔ آج کے لیڈروں کا، آج کے ذمہ داروں کا، آج کے معاشرے میں پڑھے لکھے طبقے کا بھی اسی طرح کا کچھ حال ہے کہ وہ کرپشن کے نام پر، رشوت کے نام پر، اور اسی طریقے سے فنڈز کے نام پر جو ضرورت مندوں کے لیے آیا کرتے ہیں، ان کے حقوق کو ہڑپ کر لیتے ہیں، ان تک ان چیزوں کو نہیں پہنچاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دیکھیں کہیں ہمارے اندر یہ بری صفات تو نہیں پائی جا رہی، ہم کسی کا حق تو نہیں مار رہے ہیں، کسی کا حق تو نہیں دبا رہے ہیں، جو کسی اور کا حق تھا وہ ہم اپنے پیٹ میں اور اپنے گھر والوں کے پیٹ میں ڈال تو نہیں رہے ہیں، دوسروں کے چولہے بجھا کر اپنے چولہوں کو روشن تو نہیں کر رہے ہیں۔ تو بیان کیا گیا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کہ ظاہر میں تو بڑی ٹیپ ٹاپ ہے، بڑا شان و شوکت دکھاتے ہیں، لیکن حقیقت میں اخلاقی اعتبار سے انتہائی گر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری بری صفت کا تذکرہ کیا گیا وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ یہ خود تو کیا کھلائیں گے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب نہیں دیتے۔ وَلَا اور نہیں، يَحُضُّ، حض یحض کا معنی ہوتا ہے رغبت دلانا، شوق دلانا۔ یہ حض جیسے ابھی ہم نے سیکھا دع یدع، ویسے حض یحض یہ فعل مضاعف ہے، اس کے بعد والے سبق میں اس کا ہم پورا ٹیبل سیکھیں گے۔ تو ولا یحض، وہ رغبت نہیں دلاتا، یعنی شوق نہیں دلاتا، موٹیویٹ نہیں کرتا، واعظ نہیں پڑھتا، نصیحت نہیں کرتا، اسی طریقے سے انہیں اس بات کی طرف ابھارتا نہیں ہے کہ ضرورت مند لوگ ہیں، معاشرے میں پسا ہوا طبقہ ہے، پسماندہ طبقہ ہے، ان کی کچھ ہیلپ کی جائے، ان کی کوئی مدد کی جائے، ان کے کام آیا جائے، الٹا ان کے نام پر خود کھا جاتے ہیں اور ان کے حقوق ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تو فرمائے یہ خود تو کیا دیں گے، دوسروں کو بھی کم سے کم ان کو توفیق نہیں ملتی کہ دوسروں کو کم سے کم ابھاریں اس بات پر کہ وہ ضرورت مندوں کے حقوق ادا کریں، ضرورت مندوں کا خیال رکھیں۔ اور یہ ہوتا ہے عام طور پہ جب انسان خود بخیلی سے کام لے، کنجوسی سے کام لے، تو وہ انسان چاہتا ہے کہ دوسرے بھی میرے ساتھ اس لائن میں کھڑے رہیں، یعنی دوسرے بھی نہ دیں، تاکہ میں ہی اکیلا کنجوس اور بخیل نہ بنوں، میں ہی اکیلا کھانے والا نہ بنوں۔ تو وہ دوسروں کے لیے بھی راستے ہموار کرتا ہے تاکہ اور بھی لوگ میرے ساتھ اس جرم میں، اس برائی میں شریک ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ اس کی تیسری بری صفت ہے اس انسان کی اور اس معاشرے کی، کہ جس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کا، خدمت کا جذبہ ختم ہو جائے، انسان خود غرض بن جائے، سیلفش بن جائے۔ تو وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ مسکین کو، یعنی ضرورت مندوں کو کھلانے پر رغبت نہیں دلاتا، ابھارتا نہیں، شوق نہیں دلاتا۔ مسکین کی جمع مساکین آتی ہے، مسکین مساکین، ضرورت مند، معاشرے کا پسماندہ طبقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں اپنی دعوت کا آغاز کیا شروع میں، تو سب سے پہلے اسی بات کی دعوت دی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔
دوسری طرف اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سوتے ہوں تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ایک طرف اپنے خالق کے ساتھ جوڑا کہ رشتے کو مضبوط کرو اپنے خالق و مالک کے ساتھ، اور دوسری طرف معاشرے اور سوسائٹی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جوڑا کہ انسان کو اس دنیا میں رہنا ہے تو لوگوں کے ساتھ بھی اس کے تعلقات مضبوط ہوں اور اپنے خالق و مالک کے ساتھ بھی اس کے تعلقات مضبوط ہوں۔ اب اس آیت میں چوتھی بری صفت کا تذکرہ کیا گیا ہے، فویل للمصلین، بس آپ سیکھ چکے ہیں، ویل معنی خرابی، تباہی، بربادی، للمصلین، لی کا معنی ہے لیے، ہم سیکھ چکے ہیں لہو، لہم، لکا، لکم، الحمد للہ، لی کا معنی لیے، مصلی نماز پڑھنے والا، عبادت کرنے والا، یہ بھی 3 حرف سے زائد والا فعل ہے۔ یہ ہم بعد والے اسباق میں 2-3 سبق کے بعد، سبق نمبر 23-24 کے بعد یہ چیزیں ہم سیکھیں گے۔ تو مصلی نماز پڑھنے والا، عبادت کرنے والا، اس کی جمع آتی ہے مصلون اور مصلین، یہ یانون، واونون یانون، یہ واونون کب آتا ہے، یانون کب آتا ہے، یہ بھی ڈیٹیل سے ہم آئندہ اسباق میں سیکھیں گے۔ تو تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، اس لیے یہاں پر یہ یا لگا ہوا ہے، آپ لوگ قرآن میں دیکھیں گے کہ آیت کے بیچ میں یہ لا لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر بات مکمل نہیں ہوتی ہے، یہاں تمام نمازیوں کی، تمام عبادت گزاروں کی برائی بیان نہیں کی گئی، اس لیے ترجمہ یہاں کرتے ہیں ہم، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ کیسے نمازیوں کے لیے، کیسے عبادت گزاروں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے عبادت گزار، ایسے نمازی جو، الذین جو، سیکھا ہم نے، ہم مانا وہ، عن مانا سے، صلات مانا نماز، صلاتہم ان کی اپنی نماز، یعنی جو اپنی نماز سے، اپنی عبادت سے ساہون، غافل ہے۔ ساہون یہ بنا ہے سہا یسہو، سہو سے، سہا جیسے دعا ہے ویسے ہی سہا یس ہو، دعا یدعو، اس سے پہلے ہم ٹیبل سیکھ چکے ہیں۔ تو سہا یسہو، سہو، سہو جیسے ہم کہتے ہیں سجدہ سہو، نماز میں غفلت سے کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے، بھول ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرتے ہیں، ہم 2 سجدے کر لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سجدہ سہو، یعنی بھول کا سجدہ۔ تو یہاں مراد ہے غفلت، یعنی جو اپنے نماز کو بھولے ہوئے ہیں، اپنی عبادت کو بھولے ہوئے ہیں، اپنی حقیقی عبادت سے غافل ہے، یعنی انہیں خبر ہی نہیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ عبادت تو اپنے خالق و مالک سے رشتے مضبوط کرنے کا نام ہے، اپنے پیغمبر کی صحیح اتباع کا نام ہے۔ مکے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا تو اس وقت اس کے تعمیر کرنے کا مقصد جو بتایا گیا تو اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یعنی ایسی ضروریت ہو کہ یہ اللہ جو نماز قائم کرے، یہاں پر اللہ کی عبادت صحیح معنی میں کریں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا تھا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، کہ وہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیتے تھے، اور دوسری عبادات کا بھی تذکرہ ہے۔ تو اب یہ لیکن آہستہ آہستہ جتنا یہ دور پیغمبروں سے دور ہوتے رہے یہ لوگ، تو اب انہوں نے نماز، زکوٰۃ اور دوسری عبادات کی شکل و صورت ہی بگاڑ دی تھی، حج کی بھی شکل و صورت بگاڑ دی تھی۔ تو اللہ اور قرآن میں دوسری جگہ فرمایا گیا سورہ انفال میں وَمَا كَانَ صَلَاتُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، یعنی بیت اللہ کے پاس جو ان کی عبادت تھی، ان کی جو نماز وہ جو رہ گئی تھی، اس کی شکل و صورت تو ختم ہو گئی تھی۔ اب نماز کی کیا حالت تھی؟ الا مقام، تالی بجاتے تھے اور سیٹی بجاتے تھے اور اس سوچتے تھے ہم نے اپنے معبودوں کو خوش کر دیا اور ہم نے بہت بڑی عبادت کر دی خدا کی۔ تو اس طرح کہا کہ یہ اصلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسے نمازیوں کے لیے، ایسے عبادت گزاروں کے لیے ہلاکت ہو جو اپنی حقیقی عبادت سے بالکل ہی غافل ہیں، انہیں خبر ہی نہیں کہ نماز کیا ہے، عبادت کیا ہے، بیت اللہ کی تعظیم کیا ہے، کس مقصد سے اس کو تعمیر کیا گیا تھا، یہ ساری چیزوں سے غافل بیٹھے ہیں۔ اور اس کے ذریعے سے اس امت کو بھی بتایا گیا کہ ایسے لوگ جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، جو نماز سے بالکل غافل ہیں، یا نماز مرضی آئی پڑھی، مرضی آئی نہیں پڑھی، مرضی کے مالک ہیں، اہمیت نہیں دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے کہ ان نماز سے غفلت نہ ہو، اللہ کی عبادات سے غفلت انسان نہ برتے، کہیں ان لوگوں کی صف میں شامل نہ ہو جائے۔ اس بری صفت سے بھی ہمیں توبہ کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، یعنی کافروں والا عمل اس نے کیا، تو وہ اس کا مرتکب ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم اپنے وقت پر جو نماز کے اوقات ہیں پابندی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اللہ کے حضور سجدے میں گریں، رکوع کریں، قیام کریں، تاکہ کچھ ہمارے روح کو تسلی ہو، سکون ہو، اور یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے۔ اب اس آیت میں 5ویں بری صفت کا تذکرہ کیا گیا کہ الذین هم یراؤون،
کہ یہ وہ لوگ ہیں اگر یہ کوئی عبادت کرتے بھی ہیں، اگر یہ کچھ پسماندہ لوگوں کے کام آتے ہیں، ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں، تو یہ فیمس ہونے کے لیے، شہرت کے لیے، ریا کے لیے، نام و نمود کے لیے یہ سب کام کرتے ہیں۔ یہ لیڈروں کا یہی حال ہوتا ہے۔ قریش مکہ کے جو لیڈر اور سردار تھے، یہ بھی کچھ نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، نمائش کے لیے کچھ رسومات ادا کیا کرتے تھے کہ ہم بھی عبادت گزاروں میں شامل ہیں، ہم بھی لوگوں کی کچھ مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، بس کچھ دکھاوے کے لیے کچھ چیزیں کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کو بھی راز کو آؤٹ کر دیا کہ اگر یہ کوئی کام نیک کام کرتے بھی ہیں، لیکن اس میں بھی نیت ان کی کیا ہوتی ہے؟ دکھاوے کی، ریاکاری کی، شہرت کی، لوگوں کے سامنے اپنی امیج کو تھوڑا سا بہتر بنانے کی، یہ ان کی نیت ہوتی ہے۔ ان کا مقصد ان کے حقوق ادا کرنا نہیں ہے، ان کی ہمدردی نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کی رضا نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کا مقصد صرف اپنی ذاتی غرض ہوتی ہے۔ کچھ ان کے اپنے اغراض، اپنے مقاصد وابستہ ہوتے ہیں جس کے لیے یہ سب کام کرتے ہیں۔ فرمایا الذین، یہ ایسے لوگ ہیں جو یراؤون، دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے پیچھے سیکھا رآ یرا، مانا دیکھا، دیکھ، یہ دیکھنا تھا۔ یہ ہے دوسرا ایک لفظ آگے آپ سیکھیں گے، ارا یری، 3 حرف سے زائد والا فعل، ارا یری، اس کا معنی ہے دکھانا، کسی چیز کو دکھانا۔ اور را یرائی، اس کا معنی دکھاوا کرنا، نمائش کرنا۔ یہ 3 حرف سے زائد والے دونوں فعل ہیں، ان کا ٹیبل ہم آگے سیکھیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم کوئی بھی کام کریں تو اللہ کی رضا کے لیے، دوسروں کی ہمدردی کے لیے، آخرت میں اس کا اجر لینے کے لیے ہم کوئی بھی عمل کریں تو آخرت میں اللہ ہمیں اجر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ان کا حکم سمجھ کر کے ہم کوئی بھی کام کریں، ہمارا یہی مقصد ہونا چاہیے۔ اب یہاں آخر میں وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ، 6ٹھی بری صفت کا تذکرہ کیا گیا کہ یعنی اخلاقی اعتبار سے خود اتنے گرے ہوئے ہیں، اتنے بخیل ہیں، اتنے کنجوس ہیں، اتنے خود غرض ہیں کہ یہ ان کی اندر کی جو صفت ہے کہ وہ عام ضرورت کی چیز جس کے دینے سے کوئی نقصان نہ ہو، اگر آپ ان سے مانگیں گے وہ بھی نہیں دیں گے۔ تو المعون کہتے ہیں عام ضرورت کی چیز جس کے دینے سے کوئی نقصان نہ ہو۔ یہ ہر فیلڈ میں جو ہے اس ضرورت کا حساب دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک طالب علم ہے، ایک اہل علم ہے، تو کسی نے قلم مانگ لیا، تھوڑا سا کوئی کاغذ مانگ لیا، تو اتنے کنجوس ہیں کہ وہ بھی تھوڑا سا دینے کے لیے بھی راضی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی گھر میں کوئی ضرورت کی چیز ہے، کسی نے تھوڑا پانی مانگ لیا، کسی نے تھوڑا سا کہا نمک دے دو، تو اس کے دینے پر بھی وہ منہ بنا لیتے ہیں، وہ اتنا بھی نہیں دیتے۔ اسی طریقے سے مختلف جگہوں پر، دفتر میں، آفس میں، ایسی چیز جس کے دینے سے کوئی نقصان نہ ہو۔ تو فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ یہ روکتے ہیں، منع یمنع، فتح یفتح کے وزن پر ہے، امنع، منع یمنع، امنع مانا ہے روکنا، مانع اسم فاعل ہے، ممنوع اسم مفعول ہے، منع مانا روکنا۔ تو یہ عام ضرورت کی چیز دینے سے روکتے ہیں، مطلب دوسروں نے خود بھی رک جاتے ہیں، یہ دیتے نہیں ہیں، خود دیتے نہیں ہیں۔ تو یہ 6 بری صفات کا تذکرہ کیا گیا جو معاشرے میں پائی جائیں یا افراد میں پائی جائیں۔ آخرت کا انکار، اسی طریقے سے کہ ضرورت مندوں کے حقوق کا خیال نہ رکھنا، اور خود نہ دیں تو کم سے کم دوسروں کو کم سے کم ترغیب دیں، انہیں ابھاریں، وہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کہا گیا کہ وہ عبادت میں اتنی زیادہ سست ہیں کہ وہ ادا نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کا جو حق وہ ادا نہیں کرتے، اس کی شکلوں کو بگاڑ دیتے۔ اگر کبھی وہ کوئی نیک کام کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے کر لیتے ہیں، اور خود ان کی صفت یہ ہے کہ وہ عام ضرورت کی چیز تک نہیں دے سکتے، اتنے سیلفش، اتنے خود غرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام بری صفات سے ہماری بھی اور ہمارے معاشرے کی، ہمارے گھر کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بہترین صفات پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اسے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔